الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ان خواتین کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ، ایک خوبصورت نورانی اور قرآنی عمل بتائیں گے جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہ پاتے، پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک خوبصورت عمل بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس مبارک عمل کی برکت سے بچوں کو لمبی عمریں ملیں گی انشاءاللہ۔ وہ پیدا ہونے کے چند دنوں بعد یا چند ماہ بعد یا 1-2 سال بعد جو مر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اسباب کے درجے میں کوشش کرنا، اس کا علاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے لمبی عمروں والے بچے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 58۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف قرآن کریم کا دل ہے، قرآن کا قلب ہے، قرآن کی روح ہے، اور سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کی روح ہے، سورہ یاسین شریف کا دل ہے۔ تو ہم نے اسی آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو کہا جائے گا، جب ان پر موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے جنت میں مزے کر رہے ہوں گے، تو ان کو خوشخبری دی جائے گی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے تمہارے رحم کرنے والے رب کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس کو آپ نے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب خاتون پریگننٹ ہو جائے، اس کی پریگننسی کنفرم ہو جائے، پہلے مہینے سے ہی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں، 101 دفعہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پانی روزانہ دم کر کے خاتون خود پیے۔ خود پڑھنا جانتی ہے تو بہت اچھی بات، ورنہ کوئی بھی گھر میں جو موجود ہے اسے کہا جائے وہ پڑھ کے پانی دم کر کے دے دے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو، 8-9 مہینے ہے، ناغہ ہو بھی سکتا ہے، مگر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تعداد کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، مگر چھوڑے نہ۔ 101 دفعہ پڑھ کر دم کرنے کے بجائے آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ کے اس کو دم کر سکتے ہیں۔ اگر وقت کی قلت ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو 101 دفعہ پڑھا جائے، کہیں جانا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، آپ 101 دفعہ کی تعداد پوری نہیں کر سکتے تو 11 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، کم سے کم 3 دفعہ پڑھ لیں، مگر اس کا ناغہ نہ کریں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو 101 دفعہ لکھیں۔ 101 دفعہ لکھ کر یہ آیت مبارکہ جو خاتون پریگننٹ ہے اور اس کے بچے زندہ نہیں رہتے، اس کو یہ تعویذ دے دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ پہلے مہینے سے ہی یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لے، بوقت ولادت، یعنی جب تک ولادت نہ ہو اس سے پہلے 8-9 مہینے جو بھی مدت ہے، یہ تعویذ گلے میں ڈال کے رکھے۔ جب ولادت کا وقت ہو، یعنی قریب آنے لگے، 1-2 گھنٹے پہلے یا 1 دن پہلے یہ تعویذ اتار دیا جائے، یہ تعویذ اتار دیا جائے، پھر بعد میں یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ غور سے سن لیجئے، میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ ولادت سے پہلے یہ تعویذ اتار دیے جائے جو 8-9 مہینے خاتون نے اپنے گلے میں ڈالا، ولادت سے 1 دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے اتار لیے جائے اور یہ تعویذ محفوظ کر لیے جائے۔ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے گلے میں یہ تعویذ ڈالنا ہے، مگر نہلانے کے بعد اذان اور اقامت ہو جائے، نہلا کے جب بچے کو پاک صاف کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، تو اس کے بعد یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ لمبی عمر والا ہوگا، بچہ لمبی عمر والا پیدا ہوگا، نیک بھی ہوگا، صالح بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مائیں اس دکھ سے، اس مصیبت سے گزر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمروں والے نیک صالح بچے عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔